مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان نے اس پہ قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے، کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا تھا، اس سے پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ جب تک کسی مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کسی جگہ جا کسی سویڈش سے بات کریں یا اپنے بچوں سے بات کریں، وہ پوچھیں گے جی کیا واٹ از دا کشمیر ڈسپیوٹ، یو ڈونٹ نو واٹ از دا کشمیر، واٹ از دا بیسس، واٹ از دا بیک گراؤنڈ۔ کشمیر کا فلیگ یہاں پہ رکھا ہے، اب کسی کو پتا ہے کہ یہ چار سفید جو لائنیں ہیں اس جھنڈے پہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہیں؟ یہ چار لائنیں کشمیر کے چار دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں۔ جو ریاست جموں کشمیر کے جو چار بڑے دریا ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو چار اس پہ جو لائنیں ہیں گرین لائنز وہ کشمیر کے چار خطوں کی عکاسی کرتی ہیں، جموں، کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی، کب بنی تھی، ہو واز دا فاؤنڈر آف دس گورنمنٹ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، یس اٹ از۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا، اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت کہیں گے۔ تو ہندوستان وہ سارا تھا، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ دو طرح کا انڈیا تھا، 2 ٹائپس۔ ون واز دا برٹش انڈیا ڈائریکٹلی گورنڈ بائی دی برٹش گورنمنٹ، جس کو برطانوی ہند کہتے تھے، برٹش انڈیا۔ دا سیکنڈ واز انڈین انڈیا، جس کو دیسی ریاستیں تھیں، جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الحاق تھا۔ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا دیٹ واز اباؤٹ دی برٹش انڈیا، کہ برٹش انڈیا کو 2 مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اس میں پنجاب ہے، بنگال ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، سندھ ہے، یہ برٹش انڈیا تھا۔ جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں، وہ 565 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، جس میں حیدرآباد بھی تھی، جموں کشمیر تھی، اس کے بعد یہ بہاولپور تھی، کلات تھی، جوناگڑھ تھی، چھوٹی موٹی۔ یہ ان جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تعین ہوا تھا 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان میں جائیں گے، جہاں پہ کانگریس جیتی تھی وہ انڈیا میں جائیں گے۔ لیکن جو دیسی ریاستیں تھیں 565، ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ریاست جموں کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی، کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی، مسلم لیگ نہیں تھی، اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ڈویژن ہونی تھی، جو دیسی ریاستیں تھیں، ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ 3 جون 1947 کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کر لیں، جو بھی آج کل تو بڑا آسان ہے چیک کرنا، بات کرتے کرتے اگر کوئی بات غلط لگے آپ امیڈیٹلی یو کین چیک اٹ۔ اسی لیے جو ریاست جموں کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی، حیدرآباد چھوٹا تھا، اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، کچھ نے ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ اب ریاستوں نے جو الحاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو حکمران تھا، راجا تھا، اس کی مرضی تھی۔ مثلا جوناگڑھ کی ریاست کی آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی، حکمران مسلمان تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے جو پردادا، یہ شاہ نواز، ہی واز دا پرائم منسٹر، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے ان کا الحاق قبول کیا، حالانکہ اکثریت آبادی ہندو کی تھی، جانا تو اس کو انڈیا کے ساتھ چاہیے، پاکستان ایکسیپٹڈ، وہ الگ بات ہے، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب تک میں اسکول پڑھتا رہا ہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جوناگڑھ مناور سائڈ پہ آتا تھا، اب انہوں نے بند کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کی، آئی ڈونٹ نو، بہرحال۔ اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں، آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے 1930
جاتی تھی, اور میرا تو گھر ہی وہ اس کے بالکل سامنے تھا سیالکوٹ میں, وہ ریل بند کر دی گئی مہینے بعد, خوراک کی سپلائی بند کر دی گئی. کیوں کی گئی یہ کوئی اس پہ غور تو کرے. اور پھر قبائلی حملہ کروا دیا گیا جس کی ضرورت نہیں تھی, اور اس قبائلی حملے نے کشمیر کو تقسیم کر دیا. اب اس کے بعد اسی ڈویژن کے ہی موقع پہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ واٹس یور اوپینین اباؤٹ دی اسٹیٹس whether they have to choose India or Pakistan. He said no. Pakistan Times 17th June 1947 نیٹ پہ دیکھیے مل جائے گا, ورنہ میں آپ کو دے دوں گا. ہیڈ لائن قائد اعظم کی, اسٹیٹس کین چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ, آپشن ناٹ لمیٹڈ انڈیا ٹو پاکستان. تو اس لحاظ سے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں کے عوام کے حق کے خود ارادیت کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان علاقے کے تنازع کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ علاقے کا تنازع بنا کیوں, یہ بھی وجہ کی. اب پاکستان خود, ہمارے فورن آفس والے بار بار کہتے ہیں جی یہ دو طرفہ تنازع نہیں, یہ عالمی تنازع ہے. دو طرفہ تنازع ہم نے خود بنایا. پہلی ریزولوشن 12 اگست 1948 کو یو این کی آئی, سیکورٹی کونسل ریزولوشن, لکھیں گوگل میں, 12 اگست 1948. اس میں کہا گیا جی کہ ریاست سے پاکستان اپنی ساری فوج باہر نکالے گا, ہندوستان اے بلک آف میجورٹی آف فورسز باہر نکالے گا. اس میں پلیبسائٹ ہوگا, کشمیری سے پوچھیں گے آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں, ہندوستان سے جانا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اب یہ تھا انٹرنیشنل عالمی تنازع. اس میں ہوا یہ کہ قائد اعظم صاحب کی وفات ہو گئی. اس کے بعد قائد اعظم کے نااہل جانشین جو آج تک ہم پہ مسلط ہیں, انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا وہ حال انہوں نے کشمیر کا بھی کیا. کشمیری کئی دفعہ گلا کرتے ہیں, میں نے کہا انہوں نے پاکستان کا کون سا اچھا حال کیا ہے. 25 سال بعد کو تو آدھا اس کا جناح کا پاکستان توڑ دی ان لوگوں نے. ان لوگوں نے نئی ریزولوشن لے کے آئے 5 جنوری 1949, جس میں اس کو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان کا ڈیسیژن ہوگا. اور مزے کی بات یہ کہ وہاں اس وقت سے یونائٹڈ نیشن کی جو ملٹری آبزرورز ہیں وہ جو لائن ہے مقبوضہ کشمیر اور اپنا آزاد کشمیر, اس کے درمیان وہاں پہ ہیں. سویڈن کے بھی ہیں شروع سے, ابھی بھی سویڈن کے 5 فوجی وہاں پہ ہیں موجود. اب اس مشن کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ یونائٹڈ نیشن مشن ان کشمیر ہونا چاہیے تھا نا, کیونکہ وہ کشمیری ہے. اس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن مشن ان انڈیا اینڈ پاکستان. تو دو طرفہ تنازع تو ہم نے خود بنایا. پھر اس کے بعد جب تاشکند معاہدہ آیا, ابھی انڈیا کیا ہوز اگینسٹ, کس کے خلاف؟ اس نے کہا جی اگر کوئی بھی سب کانٹیننٹ پہ باہر سے حملہ کرے گا ہم مل کے لڑیں گے. یہ تھا, اور یہ 62 میں کیا ہے. 3 سال بعد ان کو جوش آئے, انہوں نے آپریشن جبرالٹر اپنے فوجی کو داخل کر دی لڑنے کے لیے. 65 کی جنگ شروع کی. ابھی یوم دفاع بھی منایا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں کہ جنگ ہم نے شروع کی, وی اسٹارٹڈ اٹ. آپریشن جبرالٹر اگست میں انہوں نے شروع کیا. بعد میں تو 6 ستمبر کو اس نے تو حملہ کرنا ہی تھا. پہلے تو ہم نے شروع کیا نا چھمپ جوڑیاں, اور پاکستان کی ایئر فورس جو ہے حملے کرتی رہی. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی.
اب معاہدہ جا کے تاشکند ہوا، تاشکند سے کیا ملا پاکستان کو؟ وٹ وی گین، اور اس معاہدے میں کشمیری شامل نہیں۔ جن کے لیے لڑائی ہو رہی ہے ان کو تو اس میں شامل کرو۔ اس کے بعد 71 کی وار ہوئی، وہ تو ظاہر ایسٹ پاکستان پہ ہوئی، اور اس میں بھی جو معاہدہ ہوا اب اس میں پاکستان نے آ کے یہ کیا، ٹھیک ہے اس میں مجبوری بھی تھی، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب بڑے مشکل حالات میں گئے تھے، لیکن اس میں یہ کہا جی کہ ہم کشمیر کو آپس میں بیٹھ کے حل سالو کریں گے، یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے۔ اب اس لیے دنیا کا کوئی ملک بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات نہیں کرتا، کوئی ملک نہیں۔ وہ یہ جس مرضی ملک کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، وہ یہ کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے کریں زیادہ سے زیادہ، ادروائز وہ خاموش ہے۔ زیادہ تر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو انٹرنل معاملہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹ کا میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا کہ یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا اور اس کے پاسبل سولوشن کیا۔